صحت کے مسائل ہر دور میں ہر وقت میں رہے، اور جب تک انسان کی زندگی ہے اس کا بیماری کے ساتھ کچھ نہ کچھ واسطہ تعلق رہتا ہی ہے۔ وہ کہ اس کی وجوہات ہماری اپنی پیدا کردہ ہوتی ہیں، کہیں ہماری غذا کی بے اعتدالی، کہیں غذا کا غلط استعمال، کہیں ناقص غذا کا کھانا، اور کہیں غذائی اصولوں کی بالکل پرواہ نہ کرنا، جس وجہ سے کئی صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم رویوں کے اندر احتیاط نہیں کرتے، رویوں کے اوپر غور نہیں کرتے، رویوں کو بے اعتدالی کے ساتھ اور اخلاقیات سے ہٹ کے اپنی زندگی گزارنے لگتے ہیں، تو یہ رویے بھی ہمارے جسم میں روحانی، جسمانی، نفسیاتی بیماریاں پیدا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ان تمام عوارض میں ایک ایسا علاج جو کہ بہت زیادہ نفع بخش ہے، ایک ایسا علاج جس کو اختیار کرنے سے ہمیں بیماریاں بہت جلدی صحت یاب ہوتے نظر آتی ہیں، لیکن اس علاج میں دوا نہیں کھانی پڑتی، اس علاج میں کوئی اور طریقہ اختیار نہیں کرنا پڑتا، اس علاج کے اندر کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی۔ وہ علاج کیا ہے؟ وہ علاج ہے ہجامہ۔ ہجامہ سنت علاج ہے، اور یہ ایسا علاج ہے جس کو اختیار کرنے سے سنت زندہ ہوتی ہے، سنت کا اعادہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شفا بنتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے بہترین علاج جو تم کرتے ہو وہ ہجامہ ہے، اور ہجامہ کو علاج کا منبع کہا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے وہ حدیث مبارکہ جس میں یہ بیان فرمایا گیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، قمری مہینے کی 17 تاریخ ہو اور منگل کا دن ہو، 17 تاریخ ہو اور منگل کا دن ہو، تو اس دن ہجامہ کرایا جائے تو سال بھر کی بیماریوں سے حفاظت ہے۔ گویا کہ یہ ایک بہت بڑی پروٹیکشن ہے، ایک بہت بڑا تحفظ اور حفاظتی نظام ہے، اور حفظان صحت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، جیسا کہ آج کل کے دور کے اندر بیماریوں کا خوف ہے، نئی نئی بیماریاں نمودار ہو رہی ہیں، قوت مدافعت انسان کی کمزور ہو رہی ہے، اور اب اسی محرم الحرام میں یعنی کہ اگست کے مہینے میں اگست کی 18 تاریخ کو منگل کا دن بنتا ہے، اور قمری مہینے کی 17 تاریخ بنتی ہے۔ اگر اس دن ہجامہ کرا لیا جائے تو سال بھر کی بیماریوں سے حفاظت ہوگی، سال بھر کی بیماریوں سے نجات ہوگی۔ گویا کہ موسم کی وجہ سے، خوراک کی بے اعتدالی کی وجہ سے، باقی دیگر واردات کی وجہ سے جو بیماریاں انسان کو لگنے کے خدشات ہیں، آپ ہجامہ کرنے کے ذریعے سے در حقیقت آپ جو ہے وہ ان بیماریوں سے محفوظ ہونے لگیں گے۔ ہجامہ سے آپ کی حفاظت کس طرح سے ہوتی ہے؟ ہجامہ سے آپ محفوظ ہیں۔ ہجامہ آپ کو کس طرح سے صحت مند کرتا ہے؟ ہجامہ آپ کس طرح سے صحت مند کرتا ہے؟ کس طرح سے ہجامہ آپ کو جو ہے وہ بیماریوں سے آپ کی حفاظت کرتا ہے؟ ہجامہ در حقیقت جسم کے اندر ڈی ٹاکسیفیکیشن کا ایک تیز ترین عمل ہے، گویا کہ جسم کے اندر سے فاسد مادوں کو نکال دیتا ہے۔ اسی طرح ہجامہ جسم کے اندر سے بہت ساری زہریلی گیسوں کے نکلنے کا ذریعہ ہے، اور بہت سارے وہ ڈیڈ پرٹیکولر جو جسم میں رہ جاتے ہیں اور کس طرح سے خارج نہیں ہو پاتے وہ نکل جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بلیڈ سے کٹ لگنے میں شفا ہے۔ اگر اس کے اوپر غور کیا جائے تو یہ گویا کہ پین گے تھراپی کا کام کرتا ہے۔ جب بلیڈ سے کٹ لگتا ہے، کٹ لگنے کی وجہ سے وہ جو ہلکا سا پین اٹھتا ہے، وہ پین جسم کے اندر آپ کے برین سے اور جسم کے دیگر جو ہے وہ ہارمون کے مقامات سے بعض ہارمونز کو، بعض انزائمز کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے، تحریک دے دیتا ہے، اور آپ کے جسم سے انڈورفن ریلیز ہونے لگتا ہے۔ جیسے ہی وہ بلڈ میں شامل ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کے جسم کے اندر پینز، دردیں، پٹھوں کا کھینچاؤ یہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کے سوالات یہ ہیں کہ کیا شوگر میں ہجامہ لگوایا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، شوگر کی کیفیت میں ہجامہ لگوایا جا سکتا ہے، اور بلڈ پریشر کی کیفیت میں ہجامہ لگوایا جا سکتا ہے۔ ہر مرض میں ہجامہ لگوایا جا سکتا ہے، بس آپ کو ہجامہ لگوانے سے پہلے 2 سے 3 باتوں کا بہت دھیان رکھنا ہوگا۔ ایک یہ کہ اگر آپ بلڈ تھینر استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ فوری طور پہ ہجامہ نہ لگوائیں۔ اگر آپ کا ایچ بی لیول، ہیموگلوبن لیول اگر آپ کا کم ہے تو پھر آپ فوری طور پہ ہجامہ نہ کروائیں، پھر بھی ہجامہ کرنے سے نقصان ہوتا ہے۔ ضعیف العمر لوگ جن کے اعصاب بہت زیادہ کمزور ہوں وہ ہجامہ لگوانے سے احتیاط کریں، اور بچوں میں ہجامہ لگوانے سے احتیاط کی جائے۔ ہاں، اس عمر کے بچے جن کے اعصاب مضبوط ہیں وہ خون کو دیکھ کے یا پین کو تھوڑا سا سہ سکتے ہیں، اس کو وہ ہجامہ لگوا سکتے ہیں، ان کو لگایا جاتا ہے۔ اسی طرح ہجامہ کرنے کے لیے اس بات کو بالکل ذہن میں رکھیے کہ ہجامہ
हिजामा से जो कट लगता है उससे एक तो ऐसा दर्द नहीं होता जो मरीज को बेहोश कर दे या बीमार कर दे या किसी तकलीफ में मुबतला कर दे। दूसरा, हिजामा की खूबसूरती ये है कि इसके जो निशानात बनते हैं कुछ अरसे में वो निशानात भी रफा होने लगते हैं, निशानात भी कायम नहीं रहते। हमेशा हिजामा जो है वो माहिर से करवाया जाए। इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि एक वक्त में हिजामा मखसूस पॉइंट पे जो कि आपकी बीमारी और कंडीशन के एतबार से हैं उनको मद्देनजर रख के माहिर हिजामा करने वाले से हिजामा करवाया जाए। बेहतर है कि आप डॉक्टर से हिजामा करवाएं। बाज लोगों का ज़हन ये है कि बहुत सारा खून निकलेगा तो जिस्म की बहुत अच्छी सफाई हो जाएगी। बिल्कुल ये एक गलत तस्वुर है। इस ज़िमन में 10 से 12, 15, 20, 22, 25 कप तक लोग हिजामा लगवा देते हैं। ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने 9 मकामात पे मुख्तलिफ औकात में हिजामा करवाया और हिजामा उस वक्त करवाया जब जो है वो कोई ना कोई इशू दरपेश आया। अगर कोई आर्जा मौजूद ना हो तो आप अगर सुन्नत की बरकत हासिल करने के लिए हिजामा करना चाहते हैं तो उसके लिए एक मकाम पे हिजामा करवाना भी काफी है। जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारे मकामात पे हिजामा करवाएं। उसके लिए 2 मकामात जो सबसे ज्यादा मौसर और जिससे आपको फायदा सबसे ज्यादा हो जाएगा। एक मकाम ये आपका सर के ऊपर बिल्कुल टॉप का हिस्सा है, यहाँ पे हिजामा करा लिया जाए, या दूसरा दोनों कंधों के दरमियान में जो मकाम है, इस मकाम का नाम है अल-काहिल, इस पे हिजामा कर लिया जाए तो ये आपके लिए इनफ होगा। क्योंकि हदीस मुबारक में आता है जिसका मफहूम ये है कि अल-काहिल पे हिजामा करने से 72 या 70 इमराज से शफायाबी है। लिहाजा अगर आप अल-काहिल पे हिजामा करते हैं तो उससे आपको उस मकाम पे हिजामा करने से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। बाकी ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर, एलर्जीज और दीगर जितने अवारजात हैं उन सब अवारजात का इलाज हिजामा से मुमकिन है। हिजामा वाहिद ऐसा इलाज है जिसमें आपको दवा इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती, लेकिन अगर तरतीब के साथ आसान तरीके से आप हिजामा करें तो इससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको फायदा होगा। दिफाई निजाम को बहुत हद तक मजबूती देने वाला जो एक अमल और इलाज है वो हिजामा है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह जल्ला शानु हम सब की हर तरह की परेशानियों को, तकालीफ को दूर फरमाए और अपनी रहमत खासा अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। www.darsequran.com